ارض پاک کو ہم دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر جنوبی وزیرستان میں آپریشن، 4 اہم کمانڈر سمیت 10 دہشت گرد ہلاک، ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق مارے جانے والے تمام دہشت گرد بارودی سرنگ دھماکوں میں ملوث تھے۔ بلوچستان سے سرحد پار سے پھر دہشت گردی، جنرل ایریا چوکب میں FC کی چوکی پر ایرانی علاقے سے حملہ، سپاہی مقبول شاہ شہید، 1 جوان زخمی، ایران کو واقعے سے آگاہ کر دیا گیا۔ ISPR منی لانڈرنگ کیس میں برطانوی عدالت کا فیصلہ، حکومت اور نون لیگ کے متضاد دعوے، بیان بازی جاری، مقدمہ پاکستان میں، فیصلہ لندن سے کیسے آ سکتا ہے؟ شہزاد اکبر کا سوال۔ شہباز شریف کے خلاف برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں، بریت کا تاثر غلط، نیشنل کرائم ایجنسی کا فیصلہ، سلیمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس منجمد کرنے سے متعلق تھا، مشیر داخلہ کی پریس کانفرنس۔ عدالتی فیصلے کو جس طریقے سے پاکستان میں مسکنسٹرو کر کے پیش کیا گیا، RIU یونٹ ہے، انہوں نے آف کام سے بھی رجوع کیا ہے اور وہ اس کے اوپر کیس بھی فائل کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا جہاں تک بریت کا تعلق ہے، اگر میرٹ کے اوپر روزانہ کیس چلا تو شہباز شریف اگلے 6 مہینوں میں کم از کم 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ فیک رپورٹنگ بڑا مسئلہ، کبھی ایک کبھی دوسری خبر لگا کر شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ پاکستانی عوام شریف فیملی سے پیسوں کی ریکوری چاہتے ہیں، کیس فائل کیا جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوئی تو 6 ماہ میں شہباز شریف کم از کم 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ سزا سے لڈو بانٹنے کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس۔ نیشنل کرائم ایجنسی سے صرف یہ ایسٹ ریکوری یونٹ، اس کی کوئی قانونی حیثیت پاکستان میں نہیں ہے، صرف یہ ڈیل نہیں کر رہا تھا، نیب خود بھی ڈیل کر رہا تھا۔ اس ملک کا وزیر اعظم اپنے مشیروں کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا۔ یہ انتقام میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کو حکومت نے خط لکھا، ایسٹ ریکوری یونٹ کے شواہد پر برطانیہ اور UAE میں تفتیش ہوئی، صرف سلیمان شہباز نہیں، شریف فیملی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی گئی۔ شہزاد اکبر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، فیک نیوز کا رونا رونے والے فیک شواہد سے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، لیگی رہنماؤں کا جواب۔ برطانوی عدالت کے فیصلے سے سب کی زبانیں بند، نواز شریف اور شہباز شریف پھر سرخرو ہو گئے۔ ہم پر جھوٹے مقدمات نہ بنتے تو عوام کو جھوٹ اور سچ کا پتہ کیسے چلتا؟ ظالم پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے گا، اپنا حق لینا پڑتا ہے۔ نون لیگ لمبی ریس کا گھوڑا، پوری جماعت نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو شفاف الیکشن ملے گا، مریم نواز کا اجلاس سے خطاب۔ جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کا معاملہ، FIA نے شہباز شریف کو 20 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دوبارہ بھجوا دیا۔ نون لیگی صدر کو 8 اکتوبر تک جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ اپوزیشن لیڈر آج دوپہر 2 بجے لاہور میں اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ شہباز شریف، سلیمان شہباز کے برطانیہ میں موجودہ اکاؤنٹس کبھی بھی نیب کے منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کا حصہ نہیں رہے۔ جن اکاؤنٹ ہولڈرز کے ذریعے بیرون ملک سے رقوم منتقل کرائی گئی وہ کبھی پاکستان سے باہر گئے ہی نہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق احتساب بیورو کا مقدمہ NCA سے بالکل مختلف، ٹھوس شواہد پر مبنی اور لاہور کی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ بدعنوانی تمام برائیوں کی جڑ، نیب ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے پرعزم، احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل جاری۔ گزشتہ 4 سال کے دوران ادارے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، چیئرمین جاوید اقبال۔
बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर ऑपोजिशन से मुशावरत पर तैयार। वजीर आजम ने हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ लेकर चलने की हिदायत कर दी। वजीर इत्तलात की प्राइवेट कंपनी से 20 मशीनें मंगवाने की तस्दीक। इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मजीद 15 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी, फवाद चौधरी और आजम सवाती को जवाब जमा करवाने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मिल गई। मुकर्ररा वक्त के बाद इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अरकान की मुसलसल अदम दिलचस्पी, 7वें सेशन में भी क्वारम पूरा ना हो सका। कौमी असम्बली का इजलास फिर मुलतवी। ऐवान ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तहरीक इल्तवा बहस के लिए मंजूर कर ली। जाम, कमाल दिखाने में नाकाम। नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, मुज़ाकरात से इनकार। वज़ीर आला बलूचिस्तान से फिर इस्तीफ़े का मुतालबा। मज़ीद लाहे अमल के लिए इजलास 3 अक्टूबर को तलब। स्पीकर अब्दुल कद्दूस बजिंजो सदारत करेंगे। वजारतों से इस्तीफ़ों पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और बरतानिया का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले मरहले तक ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक। शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम से आगाह किया। हम चाहते हैं कि बरतानिया के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात बढ़ें। हम इन्हें मजबूत करना चाहते हैं। हमारा इस मुल्क के साथ गहरा ताल्लुक़ है। हमारी बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला हमारा नहीं था, ये फ़ैसला हमारी हुकूमत का नहीं था, ये फ़ैसला हमारे क्रिकेट बोर्ड का था। और हम आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है और आपके जज्बात हैं हम कम्युनिकेट करेंगे। एंड शी रेफर टू वन ऑफ द ऑफिसर्स सिटिंग हियर कि प्लीज़ कन्वे दिस टू द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। गैस बॉम्ब चल गया। एलपीजी 20 रुपए किलो महंगी। कीमत 175 से 195 रुपए तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर के निर्ख 2060 के बजाय 2300 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर 8853 रुपए का मिलेगा। बर वक्त इक़दामात के मुस्बत नताइज। कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा। 24 घंटे के दौरान 41 अमवात, 1400 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 3.17% रिकॉर्ड। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। विफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में एनसीओसी के इजलास में फैसला। बच्चों को जिस्मानी सजाओं की मुमानियत। दुनिया न्यूज ने सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी में मुतफ़िका तौर पर मंजूर बिल की कॉपी हासिल कर ली। बाल, कान खींचना या धमकाना जुर्म होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चे को थप्पड़ मारने पर भी सजा होगी। बिल का मतन। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन को रिहाई मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। लाहौरिये भी लुटेरों के रहमो करम पर। थाना डिफेंस सी के इलाके में वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। लेडी डॉक्टर जाम बहाक, मुलजिम नकदी और दीगर अशिया लेकर फरार। गिलगित में ट्रैफिक हादसा। सुल्तानाबाद पुल के करीब मोड़ काटते गाड़ी नाले में जा गिरी। 5 अफराद जाम बहाक, बच्चों समेत 20 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।
اداکار عمر شریف کی علاج کے لیے امریکہ روانگی، ایئر ایمبولینس جرمنی پہنچ گئی۔ معروف کامیڈین کی اہلیہ زرین غزل بھی شوہر کے ساتھ۔ کراچی میں پھر بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں رم جھم، لیاقت آباد، عائشہ منزل، گلشن اقبال اور دیگر مقامات پر ہلکی بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی 2 اکتوبر تک اندرون سندھ تیز بارشوں کی پیشگوئی، ریڈ الرٹ جاری۔ بھارت کی کانگریس پارٹی میں اختلافات، نوجوت سنگھ سدھو کے پنجاب کی صوبائی قیادت چھوڑنے کے بعد رضیہ سلطانہ بھی وزارت سے مستعفی۔ افغان حکومت کا امریکہ پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام، آئندہ احتیاط کی جائے۔ واشنگٹن ناخوشگوار نتائج سے بچنے کے لیے عالمی قوانین کی پیروی کرے، ذبیح اللہ مجاہد کی وارننگ۔ افغانستان میں قلیل مدت کے لیے ظاہر شاہ دعا کے آئین کی بحالی کا فیصلہ، طالبان نے چین کو آگاہ کر دیا۔ افغان وزیر انصاف کے مطابق شریعت سے متصادم شقوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ پروفیسر ڈینگی کا شکار، نیشنل ٹی20 کپ کے دوران بیمار ہونے والے محمد حفیظ میں وائرس کی تصدیق، پلیٹلیٹس بھی کم، ڈاکٹرز کی ہدایت پر آرام۔ آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت، پاکستانی اسکواڈ 14 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات روانہ ہوگا۔ ارکان دبئی میں 1 روزہ قرنطینہ کریں گے۔ قومی ٹیم میگا ایونٹ سے پہلے ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے خلاف 2 وارم اپ میچ بھی کھیلے گی۔ اور راہ حق کے شہیدوں کو شاندار خراج عقیدت سے امر ہونے والی آواز کو مداحوں سے بچھڑے 50 برس بیت گئے۔ ماضی کی نامور گلوکارہ نسیم بیگم کی آج برسی، گیتوں کا سحر آج بھی 5 دہائیوں کے بعد بھی برقرار۔